إلى حضرت النبي الأمين الكريم عليه الصلاة والتسليم رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہیے سبحان اللہ. قابل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، ہم پیاسوں کو آب کوثر سے سیراب فرمانے والے، ہم گناہگاروں کو جنت الفردوس میں لے جانے والے، آقائے نامدار محبوب پروردگار روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذران محبت پیش کرے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل کرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل کرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بیٹھے ہیں بریلی میں، گا رہے ہیں بغداد والے کی. ذرا زور سے بولو. کیا عرض کر رہے ہیں؟ تجھ سے در، در سے سک، اور سک سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سک، اور سک سے ہے مجھ کو نسبت. آقا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا تصرف کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں؟ تو فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ذرا زور سے بولو. اللہ اللہ. کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت. سبحان اللہ. بات آ گئی تو سن لو ذرا زور سے سبحان اللہ کرو. فرماتے ہیں جب طریقت کی بات آئی فرمایا اس لیے مرید کر لو. سبحان اللہ تو کہو. اس لیے مرید کر لو نہ معلوم کون سا مرید تمہیں بخشوا لے. ذرا زور سے بولو. اسی لیے نہیں کہ ہم اسے بچائیں گے، نہ معلوم کون سا مرید ہمیں بچا لے گا. پھر وہی سرکار بغداد کا واقعہ پیش کیا. سبحان اللہ. شیخ سنانی علیہ رحمت و رضوان کا کہ سارے مریدوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر ایک سچا مرید تھا جو آخر تک ساتھ میں رہا. اور جب وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور سور کا بچہ جنگل میں پیدا ہوا اور کاندھے پہ رکھا انہوں نے، تو بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور قدم پکڑ کے رونے لگے. بولے حضور آپ کی بات اب پوری ہو گئی، اب میرے پیر کو عطا فرما دیجیے. روئے، اتنا روئے کہ سرکار غوث پاک کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا جاؤ میں نے ان کی غلطی کو معاف کیا، تمہارا پیر تمہیں حوالے کر دیا. ذرا زور سے بولو. زور سے بولو. کون سا پیر تمہیں بچا، کون سا مرید تمہیں بچا لے؟ مرید سچا وہی ہے جو پیر کا وفادار ہو. اللہ اللہ. بڑے خوش قسمتی کی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، مگر کاش کہ یہ بھی درد پیدا اللہ تمہارے دل میں کر دے کہ مولا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے پیر کو بچا لیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. وہ قسمت والا مرید ہوگا جو اپنے پیر کو بچا لے. سبحان اللہ. اللہ حق پر زندہ رکھے اور حق پر مولا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. فرماتے ہیں اعلی حضرت سرکار مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے.
مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ تو امین بھائی کی بات ہے، ورنہ حشمت علی کا پوت نہ پرمیشن دیکھتا ہے، نہ پولیس دیکھتا ہے، نہ کثرت دیکھتا ہے، نہ قلت دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو حق دیکھتا ہے۔ میرے باپ نے کہا تھا اولاد جب تک زندہ رہنا حق پہ رہنا، وقت آ جائے تو جان کی تو بازی لگا دینا، مگر شریعت مصطفیٰ کا سودا نہ کرنا۔ ابھی ناگپور سے آ رہا فقیر، آدھا وہابی تھا آدھا سنی تھا۔ اللہ اللہ، کوئی وہابی ہوتا تو پخانہ کر دیتا اسٹیج پر، مگر الحمدللہ میں نے کہا میرا باپ کسی سے نہیں ڈرا، اور انشاءاللہ ان کی اولاد بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں کسی سے نہیں ڈرے گی۔ میں نے کہا وہ اس میں پاک میرے مرشد نے دیا ہے، سب ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر۔ ہم کثرت اور قلت کی یا لفافے کی یا نذرانے کی نہیں پرواہ کرتے، گھر سے جب چلتے ہیں تو کفن بردوش چلتے۔ یا رسول اللہ تمہاری شریعت کے لیے جا رہے، تمہارے دین کے لیے جا رہے۔ اے امام علی مقام، اگر کربلا میں تم نے اپنا خاندان دیا ہے تو ہم بھی اسی نیت سے جا رہے ہیں، اگر وقت آ جائے سب کو چلا جائے مگر حسین کی شریعت نہ جانے پر۔ الحمدللہ وہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، مگر وفادار حسینی غلام ہیں۔ اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے، مگر کچھ احباب کا تقاضا ہوتا ہے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دیجئے یہ صلہ ملا ہے مجھ کو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے۔ میرے آقا مجھے ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، ولی کی شان بیان فرمائی، ذرا زور سے بولو سبحان۔ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی اقرب، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قریب، ولی کے معنی اقرب، یعنی بہت زیادہ۔ 2 منٹ میں سمجھ لو پیارے، بات آگے چلے۔ یہی مولانا تجمل حسین صاحب اللہ دارین کی برکتوں سے نوازے اور حق پر جلائے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لو، فرمایا عالم کے منہ کے اندر جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی اگر عالم نے حق کہنے سے اپنی زبان کو روک لیا۔ سن لیا، تمہارا زیادہ ذمہ داری نہیں، ذمہ داری زیادہ ان کی ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارا بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جانتے نہیں، ہم جانتے ہیں، اور اگر ہم نے نہ بتایا تو فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی لگام اس کے منہ میں پہنائی جائے گی کہ تو نے حق کہنے سے لفافے کے مارے یا ڈر کے مارے یا خوف کے مارے یا کثرت کے مارے یا کسی مریدوں کے مارے یا کسی پیر کے مارے زبان کو روک لیا تھا، جہنم کی لگام دے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو اللہ حق پر رکھے اور حق بتانے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، تو وہی بات عرض کر رہا تھا، مولانا تجمل صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جلدی سے بولو زور سے، نماز پڑھ رہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو، نماز پڑھ۔ 4 آئے، آنے کے بعد دائیں کھڑے ہوئے، 4 آئے، آنے کے بعد بائیں کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی مولانا تجمل صاحب نے سلام پھیرا ویسے ہی فرمایا نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا کیوں؟ حضرت ٹوپی ہماری پاک، کرتا ہمارا پاک، سردی ہماری پاک، پجامہ ہمارا پاک، جسم ہمارا پاک، ہماری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ مولانا تجمل صاحب نے فرمایا ارے نادان، امام کے آگے کھڑا ہوا تھا، جو مقتدی امام کے آگے ہوگا، جس کا رکوع امام کے آگے ہوگا، جس کا سجدہ امام کے آگے ہوگا، جس کا تشہد امام کے آگے ہوگا، جس کی بندگی امام کے آگے ہوگی، اب اس کا سجدہ سجدہ نہیں، اب اس کا رکوع رکوع نہیں، اب اس کا تشہد تشہد نہیں، اب اس کی نماز نماز نہیں۔ اے بمبئی کا بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اگر رکوع کو بچانا ہے، اگر سجدے کو بچانا ہے، اگر نماز کو بچانا ہے، اگر بندگی کو بچانا ہے، اگر عبادت کو بچانا ہے تو اس امام کے پیچھے رہنا ہوگا۔
نماز کو بچانا ہے تو اس ایمان کے پیچھے رہنا ہوگا، اور عقیدے کو بچانا ہے تو نبیوں کے ایمان کے پیچھے رہنا ہوگا۔ اگر اس امام کے آگے بڑھے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور نبیوں کے امام کے آگے بڑھے تو عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اور آگے چلو، بات آ گئی ہے نا، 2 سال ندوہ پڑھ کے آیا یا دیوبند پڑھ کے آیا اور یہاں اندھیری میں کھڑا ہو گیا امامت کرنے، کیا کرنے؟ زور سے بتاؤ کیا کرنے؟ 2 سال پڑھ کے آیا اور امامت کرنے کھڑا ہو گیا، باپ آیا بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، چچا آیا بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ماموں آیا بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بھانجا آیا بولا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ماموں آیا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بھائی آیا کہا پیچھے اس امام کے اللہ۔ میں نے کہا 2 سال دیوبند سے پڑھ کے آیا، سارا رشتہ ختم ہو گیا، سارا رشتہ ختم ہو گیا۔ بلو بھائی توجہ دیجئے گا، راجی صاحب، میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا پیچھے اپنے بھائی کے اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں کہا پیچھے اپنے بیٹے کے اکبر، پیچھے اپنے بھانجے کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے ماموں کے اللہ اکبر؟ تو اس نے جواب دیا ادریس رضا، چونکہ یہ امام ہو چکا ہے، چونکہ یہ امام ہو چکا ہے، اب خدا کی بارگاہ میں یہ وسیلہ بن چکا ہے، اب اس کو چچا نہ کہا جائے گا، اب اس کو بھائی نہ کہا جائے گا، اب اس کو بیٹا نہ کہا جائے گا، اب اس کو بھانجا نہ کہا جائے گا، اب اس کو ماموں نہ کہا جائے گا تو امام کہا جائے گا۔ میں نے کہا ارے عقل کے اندھے، 2 سال دیوبند پڑھ کر چلا ہے تو پھر چچا نہ کہا جائے، بھائی نہ کہا جائے، اسے امام کہا جائے، اور وہ امام جو رسولوں کا امام ہو، جو نبیوں کا امام ہو، جو کائنات کا امام ہو، اسے اپنا جیسا بشر کیسے کہہ دیا جائے؟ اللہ اسی رسول کی محبت میں جلائے، اسی رسول کی محبت میں سلائے، اسی رسول کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ اللہ۔ اور آگے چلو، اللہ اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ولی کا تذکرہ، ذرا غور تو کرو پیارے، سبحان اللہ کہتے، جی لگا کر بلند آواز سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ آ گیا جنازہ، کیا آیا؟ جنازہ آیا، رکھ دیا گیا، مولانا تجمل صاحب آئے وہ پیچھے، کہاں؟ ادریس رضا آیا وہ، حاجی بشیر علی صاحب آئے وہ، سب پیچھے، جنازہ۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے پیارے؟ ذرا زور سے کہہ دو، سب پیچھے جنازہ، آگے اللہ اللہ۔ ابھی یہ عالم تھا کہ ذرا سا آگے بڑھ گیا تھا تو رکو رکو نہ تھا، سجدہ سجدہ نہ تھا، قیام قیام نہ تھا، تشہد تشہد نہ تھا، نماز نماز نہ تھی، اب یہ سب سے آگے، یہ اللہ اللہ، اور سب پیچھے۔ کھڑا ہے؟ بولو بھائی، نہیں۔ بیٹھا ہے؟ نہیں، ٹھاٹ سے لیٹا ہوا۔ ہم نے عرض کیا پروردگار عالم یہ کیا ماجرا؟ ابھی ذرا سا آگے بڑھ گیا تھا تو رکو رکو نہ رہا تھا، سجدہ سجدہ نہ رہا تھا، قیام قیام نہ رہا تھا، تشہد تشہد نہ رہا تھا، اب یہ سب سے آگے، سارے امام پیچھے۔ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا اب یہ میرے حبیب کی زیارت کرنا۔ سنی بھی پوچھ رہا ولی، اور آج وہابی بھی مجبور ہو کے کہہ رہا ولی، مرنے کے بعد آج اسے بھی ولی پکارنا پڑا۔ میں سوچنے لگا مولا ظہر میں ولی کی ضرورت نہ تھی، عصر میں ولی کی ضرورت نہ تھی، عشاء میں ولی کی ضرورت، آج ولی کو پکارا جا رہا ہے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا ادریس رضا چونکہ دعائے مغفرت ہے، مسئلہ دخول جنت کا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ مفہوم دعا عرض کر مولا جو حاضر ہے ان کو بھی جنت دے دے، اور جو نہیں ہے کنارے کھڑے ہیں ان کو بھی جنت دے دے۔ جنت دلوانا ہے تو ولی کو پکارو۔ اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور تو کر لے پیارے، سب موجود ہیں مگر ولی اگر اس قابل ہے تو ولی خود نماز پڑھائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ باپ کا ولی مصلی پہ کھڑا ہوا، نیت باندھی اور کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اللہ اللہ، حکم ہو رہا ہے ابھی درود نہیں ہو، ابھی دعا نہیں ہوگی، ابھی تو میرے محبوب کی درود ہوگی، تاکہ پتہ تو چلے کہ جنت کا حقدار ہے کہ نہیں حقدار ہے۔
اے بھولا مسلمان، وہی 24 جس نے درود و سلام سے پڑھنے سے انکار کیا تھا، آج رب نے ایک مردے کے سامنے کھڑا کروا کے اپنے حبیب کی درود پڑھوا دی۔ وہابی نے مجبور ہو کے پڑھا اور سنی نے مسرور ہو کر پڑھا۔ اللہ اللہ۔ اب نماز جنازہ ہو گئی، ذرا غور تو کر میرا بھولا مسلمان، یہ کون تھا؟ یہ باپ کا ولی تھا۔ یہ کون تھا؟ چچا کا ولی تھا۔ یہ کون تھا؟ ماموں کا ولی تھا۔ اے بھولا مسلمان، جب باپ کا ولی، جب چچا کا ولی، جب ماموں کا ولی اتنوں کو جنت دلوائے، اتنوں کو جنت دلوائے، تو جو خواجہ اللہ کا ولی ہے وہ کتنوں کو جنت دلوائے گا؟ یہ ہیں ہمارے تمہارے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے انشاءاللہ۔ آمین بولو زور۔ اللہ اللہ پوچھو، اسی لیے کہتا ہوں یہ کرم ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ مولانا تجمل صاحب بیٹھے، پوچھو ان سے، اگر آدمی بے ہوش ہو گیا اور ہوش نہیں آیا، اللہ اللہ 15 دن بے ہوش ہے، 20 دن بے ہوش ہے، 25 دن بے ہوش ہے، تو بولو کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ظہر کیوں نہیں پڑھی، تم نے عصر کیوں نہیں پڑھی، تم نے مغرب کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بے ہوش ہے نا بھائی؟ کیوں؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے میرے بھولے مسلمانوں؟ اے ناواقف مسلمانوں، ذرا غور تو کر لو۔ اللہ نے آنکھ کا راستہ بنایا اور دل کو سبحان اللہ عشق کا وارستہ بنایا، سبحان اللہ، یہ حسن کا سبحان اللہ وارستہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر آسمان دنیا سے حور اپنا تلوا دکھا دے، کیا دکھا دے؟ زور سے بولیے۔ ہاں ماشاء اللہ سے تلوا دکھا دے تو اہل دنیا اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ ارے میرا بھولا مسلمان ذرا غور تو کر، زمین سے آسمان، پہلے آسمان تک کی دوری 500 برس کا راستہ۔ کتنا؟ 500 برس کا راستہ۔ وہاں سے اپنی کلائی نہیں، اپنا چہرہ نہیں، اللہ اپنا تلوا دکھا دے تو دنیا والے اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو جائے۔ اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور تو کر، اتنی دوری سے اگر تلوا دیکھیں تو بے ہوش ہو جائے۔ اب ہم سوچنے لگے پروردگار عالم یہ حور بنی کہاں سے، یہ حور بنی کہاں سے ہے؟ تو رحمتوں نے جواب دیا، یہ پتہ لینا ہے تو بریلی چلے جاؤ، یہ پتہ لینا ہے تو بریلی چلے جاؤ۔ اب جب بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ اے بمبئی کا بھولا مسلمان، نبی کے تلوے ناز کے دھون سے حور بن جائے اور وہ حور کا تلوا آسمان دنیا سے نظر آ جائے، ہم آپ بے ہوش ہو جائے تو بولو کوئی بے ہوش سے پوچھے گا؟ مفتی صاحب پوچھیں گے، مولانا صاحب پوچھیں گے، ارے بھائی ان کو سبحان اللہ یہ تو اپنی جگہ، بولو ایس پی پوچھے گا، ڈی ایم پوچھے گا، منسٹر پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھے؟ اس لیے بولو زور سے، بے ہوش سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ ارے کیسا آسان راستہ سبحان اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنا دیا، ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے بنا دیا، دل کو حسن کا وارستہ بنا دیا، اور اتنی قوت نہیں دی کہ یہ تاب لا سکے، اتنا نازک بنایا کہ زیادہ حسن ملے تو بے ہوش ہو جائے۔ سبحان اللہ بولو زور۔ اے میرا بمبئی کا بھولا مسلمان، آپ اور منکر نکیر کے سوالات ذرا سا غور کر لو میرے بھولے مسلمانوں، جب قبر میں لٹالا جائے گا سبحان اللہ منکر اور نکیر زندہ کریں گے، اللہ اللہ اس وقت حور کا تلوا سامنے نہ ہوگا، اس وقت حور نہ ہوگی، اس وقت تمہارے مقصود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب حور کے تلوے کے حسن کی تم اور ہم تاب نہ لائیں تو نبی کے حسن کی کون تاب لائے گا؟ دیوانہ تو بے ہوش ہو جائے گا، فرزانہ تو بے ہوش ہو جائے گا، عاشق تو بے ہوش ہو جائے گا، تو منکر نکیر پکار اٹھیں گے، ارے سونے دو، سونے والا عاشق مدینے کا۔ اسی لیے کہتا ہوں پیار کر لو اور یار کر لو،
ذرا زور سے بولو. ان چلا چلی والوں نے، یہ داڑھی والوں نے دیکھا نا، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی. پیشاب کرنے بیٹھے تو اسی پہ دھار چلی جائے اگر بغل میں نہ دبے، اتنی لمبی. اللہ وہ داڑھی عطا فرمائے جو رسول کی محبت میں ادا. آمین کہہ لو زور سے. مگر آپ سے بھی عرض ہے پیارے کہ داڑھی رکھو، انشاءاللہ بولو. حضرت سرکار شیخ سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرسائے گنج اسٹیشن پر پہنچے. ڈنوا بزرگ سے آ رہے تھے، فرخ آباد سے. اللہ اللہ، تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے سب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر بے شیر سنت زندہ باد، مظہر اعلی حضرت زندہ باد. اسٹیشن پہنچایا، دعا کی حضرت نے، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا داڑھی رکھ لو. کیا کہا؟ بیٹا داڑھی رکھ لو. تو ان نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور داڑھی والوں کو کوئی لڑکی نہیں دیتا، بارات ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لے گی. دیکھیں کتنا کٹھن سوال ہے، مگر سبحان اللہ سامنے کون ہے؟ اعلی حضرت کا پروردہ، ان کا نور نظر ہے، ان کا روحانی فرزند ہے. کتنا کٹھن سوال ہے. برجستہ حضور شیر سنت نے فرمایا بیٹا سب لوگ داڑھی رکھ لو، لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہمارے نوجوانوں کو داڑھی رکھنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے جہاں دین کا کام کیا وہاں صحابیات نے بھی دین کا کام کیا. سبحان اللہ، دین کی سبحان اللہ اوپر اپنی زندگی قربان کی. اٹھاؤ تاریخ اسلام. عورت ہر چیز برداشت کر لیتی. عورت جھمپر ملے نہ ملے، دوپٹہ ملے نہ ملے، لالی ملے نہ ملے، پاؤڈر ملے نہ ملے، مگر ایک چیز نہیں برداشت کر پاتی. سمجھ گئے نا؟ ایک چیز نہیں برداشت کر پاتی. کیا؟ کہ ایک ہوم منسٹر کی جگہ 2 ہوم منسٹر ہو جائیں، ایک گھر میں 2 ہوم منسٹر ہو جائیں. یہ قطع نہیں. اگر کسی دوست نے جا کے کہہ دیا تو معلومہ گھر میں قیامت برپا. یہ گیا لوٹا، وہ گیا تکیا، وہ گیا بستر، میرے ہوتے دوسری آئے. اللہ بولو ہر چیز برداشت ہے مگر یہ چیز نہیں برداشت. اے مجھے اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کرنا. سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت بارات ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے. شادی بھی ہو گئی، 3 وکٹ بھی گر گئے. اللہ اللہ، مگر داڑھی ابھی تک نہیں آئی. ہماری ماں بہنوں کو اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ دوسری شادی کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہوا؟ لہذا داڑھی رکھوا دیں تاکہ نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، اس کا بھی ثواب ملے گا اور سوتن آنے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے مولا ہمیں اور آپ کو سب کو بچائے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں. پھر وہی عرض کر رہا تھا کہ ان چلا چلی والوں نے کہا تھا اجمیر اور کلیر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا پاپ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے. معاذ اللہ. زور سے بولو. کس نے کہا تھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھو. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا داڑھی والوں نے. اللہ سوچا تھا داڑھی والا نہ جائے گا تو بھیڑ کم ہو جائے گی، مگر قربان جاؤ غریب نواز کے آستانے پر. خواجہ نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہاں بھی نہ آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا اور بھارت کی حکومت لے کے جائے گا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ اللہ. ابھی کون سا عرس ہوا تھا؟ 786واں عرس تھا. 700. اے میرا بھولا بمبئی کا مسلمان ذرا غور تو کر. 786 برس پہلے دیوبند نہ تھا، 786 برس پہلے سہارنپور اور ندوہ نہ تھا، 786 برس پہلے بریلی شریف نہ تھا، مگر خواجہ کا عرس. ہاں تو بولو عرس پرانا ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اللہ. اور کیسے چلے دیوانے. آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگ تو پلین سے گئے، کچھ ٹرین سے گئے، کچھ بس سے گئے اور بہت سے پیدل گئے. کیسے گئے؟ پیدل گئے. اور پیدل جب گئے ہیں سبحان اللہ، کیا دیوانے کی بات ہے، کیا مستانے کی بات ہے، کیا عاشق کی بات ہے. جب پیدل گئے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے. کیا پڑ گئے؟ چھالے. سمجھ گئے نا، جس کو آبلے بھی کہتے ہیں. اب بمبئی کی بھاشا میں پتہ نہیں کیا بولا جاتا، چھالے بولا جاتا. تو وہ دیوانہ کیا پکارا، اس مستانے نے کیا کہا جب چھالے پڑ گئے تو اس نے کیا بڑی پیاری بات کہی. ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں.
رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، اللہ اللہ، آؤ دیکھو تو یہ دودیا گنبد ہے، یہ سنہرا کلش ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ ایک آدمی دن بھر مکھی مارتا ہے، اللہ اللہ، نہ کہیں آنا ہے نہ جانا ہے، پوچھا کیا بات ہے تو امین بھائی غازیانی فرمانے لگے ادریس رضا چچا سے یہ لڑ لیا، ماموں سے یہ لڑ لیا، خالو سے یہ لڑ لیا، باپ سے یہ لڑ لیا، تو کمبخت جائے تو کہاں جائے، جائے تو دن بھر دروازے پہ بیٹھا مکھی مارتا رہتا ہے۔ اے بھولا مسلمان، وہی قسم ہے وہابی کی، خواجہ سے یہ لڑ لیا، وارث پاک سے یہ لڑ لیا، مخدوم سمنا سے یہ لڑ لیا، حضور اعلی حضرت سے یہ لڑ لیا، صابر پاک سے یہ لڑ لیا، تو جائے تو کہاں جائے؟ مگر تم اپنی قسمت پہ ناز کرو جتنا وہ کم ہے۔ اللہ اللہ، اجمیر شریف سے بلاوا آیا چل دیے، وہاں سے آئے تو کلیر شریف کا بلاوا آیا تو چل دیے، وہاں سے آئے تو کوچوچے مقدسہ کا بلاوا آیا چل دیے، وہاں سے آئے تو بریلی شریف کا بلاوا آیا چل دیے۔ کتنے بلانے والے ہیں، کتنے کھلانے والے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ، بات آ گئی سنو، یہ ہے دیوا شریف، کون سی؟ وارث پاک کا آستانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے، اس پولیس والوں سے پوچھو، لاش کو گھاس لیٹ ڈالا اور جلا دیا۔ اب کمیٹی والوں نے پوچھا انتظامیہ سے، آپ نے اس لاش کو جلایا کیوں؟ بولے کوئی وارث نہ تھا، کوئی وارث نہ تھا، لہذا ہم نے اس کو جلا دیا۔ کوئی رونے والا نہ تھا، جلا دیا۔ کوئی کفن دینے والا نہ تھا، جلا دیا۔ کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، جلا دیا۔ اے بھولا مسلمان، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا وہ جلا دیا جاتا ہے، مگر ہمارا تمہارا وارث دیوا میں لیتا ہے اور تیرا گھبراؤ نہیں، یہاں بھی تمہارا وارث ہے اور وہاں بھی تمہارا وارث ہے۔ وہ سرکاری وارث پاک آئی تبلیغی جماعت، کون آئی؟ تبلیغی جماعت۔ وارثیوں کا الگ، دے ڈنڈا، دے جوتا، دے تھپڑ، فاعلات فاعلات فاعلات۔ اللہ اللہ، جھگڑا ہو گیا۔ ڈی ایم وہاں کی ایک عورت تھی، بارہ بنکی، ڈی ایم ایس پی سٹی مجسٹریٹ تینوں پہنچے، دونوں فریقوں کو بلایا، دونوں فریقوں، ادھر وارثی بیٹھے ہیں اور ادھر یہ تبلچی بیٹھے ہیں۔ وہیں میٹنگ ہوئی، کیا بات؟ تو ان وارثی حضرات نے کہا، عورت تھی، کہا کہ یہ وہ قوم ہے جو نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے اور نہ بابا کو مانے، اور کم بخت یہاں آ گیا تمبو قنات لے کے، یہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کی برادری کے تو یہاں ہے نہیں، یہاں جتنے ہیں سب وارث پاک کے چاہنے والے۔ تو کہا اچھا تمہیں کیا کہنا؟ اس سے پوچھا، تبلچیوں سے۔ تو ان کا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، مگر وارث بابا کو نہیں مانتے، وارث بابا کو۔ تو وارثی بولنے لگے تو اس ہندو وہاں کی بارہ بنکی کی ڈی ایم، اس نے کہا آپ خاموش رہو، پہلے مجھے تو بولنے دے دو۔ سبحان اللہ، اس نے نہیں، اس نے کہا تم خاموش رہو، پہلے مجھے بولنے دو۔ اس بارہ بنکی کی ڈی ایم عورت نے پوچھا، اے تبلیغی جماعت والو، یہ بتاؤ خدا ایک ہے کیا؟ تمہارے باپ دیکھ کے آئے، تمہارے دادا دیکھ کے آئے، تمہارے کہنا پردادا دیکھ کے آئے؟ رسول مدینے میں ہے، کون دیکھ کر آیا؟ اللہ اللہ۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ بتایا تو بابا ہی نے تو بتایا، بتایا تو بابا ہی نے بتایا۔ اور جب تم بابا کو نہیں مانتے ہو تو نہ خدا کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قانون بنا دیا کہ دیوا شریف کے اندر، اس احاطے کے اندر کوئی تبلچی جماعت نہیں آ سکتی۔